اور اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جو رب پر ایمان نہیں لاتے، اس کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، وہ دنیا میں بھی اللہ کے جلووں سے محروم ہیں اور قیامت میں اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ تو کبھی آپ نے اپنی قدر پہچانی؟ نہیں پہچانی۔ یہ آنکھ عام آنکھوں کی طرح نہیں ہے، اس میں خیانت مت کرو۔ وہ کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت، اور ہم کر لیتے ہیں خیانت۔ رستے میں جا رہے ہیں، بے پردہ کوئی عورت سامنے سے آ گئی تو نہیں رکتا دل، دیکھیں تو صحیح کیا حسین ہیں، کیا جمیل ہیں، ہو گئی نا خیانت۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اس سے آنکھوں کی چمک چلی جاتی ہے، نور چلا جاتا ہے، آنکھوں کا رعب اور دبدبا چلا جاتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ نگاہ پیدا کرو، وہ نگاہ پیدا کرو کہ تمہارے نگاہ پڑتے ہی کسی کی تقدیر بدل جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے جس پر نگاہ ڈال دی، خدا کی قسم وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا، اگر وہ مٹی تھا تو سونا بن گیا۔ نگاہ مسلمہ میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی انسان کی تقدیر دیکھی۔ اس نگاہ کو مگر بچا کے رکھنا پڑتا ہے۔ نگاہ کے بچانے کے لیے دل سے مقابلہ ہوتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ دیکھ لے، آنکھ کا تو بیچاری پابند ہے، وہ تو مجبور ہے، آنکھ کو کچھ نہیں۔ دل اور نفس دونوں جب کبھی عقل میں اور نفس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو دل نفس کے ساتھ ہو جاتا ہے، عقل بیچاری ٹھہر کے رہ جاتی ہے، چونکہ دل اور نفس کی دوستی ہے آپس میں۔ دل کہتا ہے نفس کی بات مان لو، اور یہ اس کے قریب ہو کر کے دو ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، عقل بیچاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمت دے اور دل کو آپ برداشت کر لیں، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایک آئینہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے جو ٹوٹا ہوا برا لگتا ہے، اور دل کا آئینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹوٹا ہوا ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے تو ہوتے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جنہیں غم آئے، جنہیں مشکل آئے، جنہیں مصیبت آئے اور وہ یہ کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کو خوشخبری سناؤ، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کون کرتا ہے؟ جس کو تکلیف ہو۔ اب دل چاہ رہا ہے کسی کے دیکھنے کو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھنا نہیں ہے، تو دل ٹوٹ جائے گا نا۔ جیسے ہی دل ٹوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو شرکت پسند نہیں ہے، شرکت پسند نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے، جہاں دل میں کوئی دوسرا شریک بیٹھا ہوگا اللہ نہیں آتا، اور جب اللہ آتا ہے تو شریکوں کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔
دلے وینا پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، سمجھ بد میر ان کی راہ میں مرنے کو برباد۔ یہ فلسفہ جس دن سمجھ میں آ گیا، اس دن زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرنے لگو گے، اس دن اس دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف چلنے لگو گے۔ جس دن تمہیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو اس دن تم اس دنیا کو ٹھوکر مار کر آخرت کی زندگی کو سینے سے لگاؤ گے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تو جو نوجوان آج دنیا سے گیا ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں ہزاروں گنا بڑی دنیا اسے وہاں مل رہی ہے جس کا نام آخرت ہے۔ اگر توبہ کر چکا ہے، گناہ کی معافی ہو چکی ہے، بیماری کی وجہ سے درجہ شہادت مل چکا ہے، تو جنت کی حوریں منتظر ہیں، شہد کی نہریں نظروں کے سامنے ہیں۔ وہ محل جو ہیرے اور جواہرات کا ہے وہ اس کے رہنے کے لیے ہے۔ اب تکلیفوں کا دور ختم ہے، اب تو آرام ہی آرام ہے۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ تقریریں، یہ خطابت، یہ مسجد کی خدمت، یہ بچیوں کو پڑھانا، یہ قرآن کے لیے دن دن بھر یہاں جمع ہونا اسی لیے ہے کہ یہ دنیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں عارضی ٹھکانہ ہے، چند لمحوں کا سفر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچنا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے آج آپ کو جمع کیا جاتا ہے، قرآن دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ قرآن کے مقام کو نہیں سمجھ رہے، کعبہ کے مقام کو تو جانتے ہو جس پر اللہ کی تجلی اتر رہی ہے، مگر قرآن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہے اور براہ راست ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور۔ طلبہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا بھی اس قرآن میں ذکر کیا ہے اور قرآن کی تجلی کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے کہ آگ ڈھونڈ کر لاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ گفتگو ہوئی، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ کہا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میرا ڈنڈا ہے، اتوکل بہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، واشو بہا علی غنمی، اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ کے کھلا دیتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور سامنے سے اگر کوئی کتا آتا ہے تو اس کو دکھا کر کے ڈنڈے کو بھگا دیتا ہوں اور ڈرا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو آپ زمین پر ڈال دیجئے، زمین پر ڈالا تو وہ عصا نہیں بلکہ اب سانپ تھا۔ اللہ نے جب کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کلام کی شیرینی، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور اس کلام کی جو لذت پائی ہے، یہ لذت محض کانوں کو نہیں بلکہ جسم کے ذرے ذرے کو، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کو، خون کے قطرے قطرے کو، روئے ہوئے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے وجود کو اللہ کے کلام کی حلاوت اور مٹھاس سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی ہوگی، اللہ نے کلام کیا ہوگا۔ ارے تمہیں نور جہاں گا کر چلی گئی ہے، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے تو اب تک سنتے رہتے ہو، لتا منگیشکر کے گانے سنتے رہتے ہو۔ وہ آشا جس کا اگلا نام بولتے ہو مجھے شرم آتی ہے، آشا کے ساتھ جو اس نے اگلا نام لگایا وہ تو شرم آتی ہے، میں کہہ نہیں سکتا یہاں بچیوں کے سامنے۔ اس کے گانے نہیں سنتے؟ مٹھاسی تو ہے اس میں۔ وہ مر گیا وہ پنجاب والا، کیا نام تھا اس کا؟ ارے وہ پنجاب میں جو گاڑیوں پہ جس کا اسٹیکر لگا رہے ہو، کیا نام تھا؟ سدھو موسے والا، دیکھو بچوں کو بھی یاد، سدھو موسے والا۔ کچھ مزہ ہی تو ہوگا جب بھی تو لوگ سن رہے ہیں۔ مجھے تو اگر کوئی یہ کہے کہ 100 روپے لے لے اور سدھو موسے والے کے کلام سن لو تو میں کہوں گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بک کیا رہا ہے۔ کیوں؟
ابھی قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، انسان ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور پورا وجود جھوم رہا تھا۔ جب اللہ نے یہ کلام اپنا کلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوگا تو حضرت موسیٰ نے کیوں نہ درخواست کی ہوگی، کہا ربی ارینی انظر الیکا، اے میرے رب ذرا آپ اپنے منہ کو دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم بھی تو نوجوانوں جب موبائل پر کسی اننون لیڈی سے بات کرتے ہو تو بات کرتے کرتے کہتے ہو نا ذرا ویڈیو کانفرنسنگ ہی کر لو، دیکھ تو لیں۔ اور جب اس نے دکھایا تو یہ موٹی ناک، چھوڑے اڑا، کہاں کی یہ پھل تو چلی آئی، چل بند کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی آدمی پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے اور جب سامنے سے اس نے یہ دیکھا تو ارے تو چچی نکلی، ختم۔ تو حسن اور جمال ہی کو تو آپ دل دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ساری دنیا کو حسین بنایا ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ ذرا اپنے آپ کو دکھائیے تو صحیح۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اس آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اس آنکھ میں وہ کیفیت نہیں ہے میرے جلال کو برداشت کر سکے۔ موسیٰ اصرار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انکار کرتا رہا، ادھر سے اصرار بڑھا ادھر سے انکار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ کچھ نہیں، میں اپنی محض تجلی اس پہاڑ پہ نازل کر رہا ہوں، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ سکتے ہو تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ نے محض اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ جل کے سرمے کی شکل میں خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام آن دی اسپوٹ بے ہوش ہو گئے۔ یہ تھی تجلی اللہ کی جو پہاڑ پر آئی۔ سمجھ رہے ہیں طالب علم؟ یہ اللہ کی تجلی پہاڑ پر آئی، پہاڑ ٹکڑے ہوا، ریزہ ہوا، جلا خاک ہوا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے۔ اسی تجلی کو اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم قرآن کی تجلی کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ قرآن کی تجلی سے ٹکڑے ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلی ہے جو کوہ طور پر اتری، اور یہ دوسری تجلی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اے اہل ایمان تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم جب چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اپنی زبان سے اس کی تلاوت کر لو، اور اپنے بچوں کو ذرا خادم العلوم جیسے مدارس میں بھیج دو تو ان کے سینے میں تجلی محفوظ ہو جائے۔ کیوں؟ ضرورت ہے کہ نہیں روشنیوں کی؟ لہذا میں آج مبارکباد دے کر رخصت ہو رہا ہوں آپ تمام حضرات کو۔ میں تیسرا سال ہے جو آپ کے یہاں مسلسل آ رہا ہوں اور آپ کے درمیان آیا ہوں۔ میں ان بچوں کو اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ قرآن کے بعد تمہارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، لہٰذا اس قرآن سے جڑ جائیے، اس قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھان لیجئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس پہ عمل نہیں کر سکتے؟ بولو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، جھوٹوں سے دور ہو جاؤ۔ اس قرآن پہ عمل کرنے شروع کر دیجئے، پھر انشاءاللہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس سے جڑ جائے گا وہ
بچے گا اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، ان کی قوم سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے جڑ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام تم سے اگر یہ کہیں کہ میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ نکلو اور مصر کا شہر چھوڑ دو تو پیچھے مت رہنا، ساتھ چلے جانا. قوم نکلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. سامنے بہتا ہوا سمندر، پیچھے فرعون کا ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر، چمکتی ہوئی تلواریں، ابھرتے ہوئے نیزے، دھول اڑاتی ہوئی گھوڑوں کی ٹاپیں، فوج کی چیخ و پکار، پکڑ لو، قتل کر دو، مار ڈالو، نیزوں پر اچھالو، انہیں روکو. قوم گھبرائی اور کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، ہم گرفتار کر لیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کے جلووں کو دور پر دیکھا ہے، میں نے اپنے مولا کا کلام سنا ہے، میں نے فرعون کے دربار میں اسے للکارا ہے، میں نے جادوگروں کے جادوگر کو اس عصا کی طاقت کے سامنے ختم ہوتے ہوئے اور مٹتے ہوئے دیکھا ہے. نہیں ہو سکتا میرا رب مجھ سے کہے کہ تمہیں میں یہاں سے ملک فلسطین لے جاؤں گا، راستہ ضرور ملے گا. ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، مجھے راستہ دکھا کر رہے گا. لہذا موسیٰ کا یقین کامل تھا علیہ السلام، قوم کا وہ یقین نہیں تھا، لیکن قوم ان کے ساتھ کھڑی رہی. حکم آیا اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ذرا اس سمندر پر مار دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کیوں ماروں لاٹھی، کیا ضرورت ہے، اللہ کیا ہوگا. لاٹھی ماری سمندر پر، فانفلقا، لہذا سمندر پھٹ گیا کالطود العظیم، اور پہاڑوں کی چٹانوں کی شکل میں 12 راستے بن کر قوم پار ہو گئی. ہوئی ہے یقین یا اسے بھی افسانہ سمجھو؟ ہے نا یقین. لہذا اسی طرح تم بھی اپنے نبی کی ذات اقدس کے ساتھ جڑے رہو، اس قرآن کے ساتھ جڑے رہو. خدا کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا فرعون کے 70,000 جادوگروں کی لاٹھیوں کو نگل سکتا ہے، ان کی رسیوں کو ختم کر سکتا ہے، تو یہ قرآن جو معجزہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک ہے، اس قرآن کے معجزے کے سامنے کون سا جادو چل سکتا ہے، کون سا سحر چل سکتا ہے، کون سی طاقت چل سکتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سمندر میں راستے بنا سکتا ہے. تو یہ قرآن دریاؤں میں راستے کیوں نہیں بنائے گا؟ اس قرآن کے ماننے والوں نے دیکھا ہے کہ اس نے راستے بنائے ہیں. مگر اے مومن، اے بجھیڑا میں رہنے والوں، اے یہاں بسنے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسمی محبت کرنے والوں، تم نے قرآن کی حقیقت کو پہچانا ہی نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہو اور فنا ہمارے پاس آ جائے، ذلت ہمارے پاس آ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی جھوٹ میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ کامیابی سچائی میں ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک، قرآن کہتا ہے تم مومن جب ہو تم اپنے وعدے کو پورا کرو، مومن تم جب ہو جب تم جھوٹ نہ بولو، مومن تم وہ ہو جب تم پورا توڑو، مومن جب ہو کہ جب تم امانت میں خیانت نہ کرو، مومن تم جب ہو کہ جب تم کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بے حیائی اور گالیوں پر نہ اتراؤ. مدد مومنین کے ساتھ آتی ہے، منافقین کے ساتھ نہیں. پانی نہیں پوچھ رہا ہوں، وقت جی پانی نہیں مانگ رہا، 10 منٹ اور. چونکہ جلسے کا اپنا نظم ہوتا ہے، اپنی ترتیب ہوتی ہے، اس لیے میں اس ترتیب کو بگاڑنا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں یہی تو کمی ہے، ہم اوپر سے لے کے نیچے تک مومن نہیں رہے. ہمارے دلوں میں تکبر ہے، بڑائی ہے، غرور ہے، حسد ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر ہے، جستجو ہے مومنوں مومن بن جاؤ. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں کامیابی.
ابھی ہم سے ایک صاحب نے ایک جگہ کہا کہ جناب تشریف لے آئیے ہمارے یہاں جلسہ ہے. ہم نے کہا آ جائیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر کوئی نیکی کا معاملہ آئے تعاونوا علی البر والتقوی اور تقوی کی کوئی بات آئے تو مدد کرو ایک دوسرے کی. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور گناہ پر اور ظلم پر کسی کی مدد مت کرو. دعوت دی نیک کام کی. اگر وہ کہتے کہ رنڈی ناچے گی آپ آ جائیے تو ہم کہتے کسی رنڈوے کو بلا لو وہ ناچ لے گا اس کے ساتھ ہم کیوں آئے. اگر وہ کہتے کہ کوئی قوال آ رہا ہے ڈھولک کی تھاپ بجانے کے لیے حضرت تشریف لے آئیے کہ آپ بھی جھنجھنا بجا لیں تو ہم کہتے کہ پھر کسی ٹینا منیم کو بلا لے وہ آئے گی جھنجھنا بجا لے گی. ہمیں کیا ضرورت ہے. دعوت دی دعوت قبول کر لی اور لکھ دیا کہ بھئی نیکی کی طرف بلا رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے کا یہ فریضہ بہت اہم ہے. ہم اس قابل کہاں تھے, ہم اس لائق کہاں تھے, ہم نے ایسا کیا کارنامہ کیا تھا, مگر یہ اس مولا کی عطا ہے, یہ اس خالق کا فضل ہے, یہ اس رب کی ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنی بات کہنے کے لیے ہمیں قبول کیا. اگر وہ قبول نہ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہارمونیم ہوتا اور ہم طبلہ بجاتے. ایک اچھا خاصا انسان ہاں نام لے کر کہہ رہا ہوں اور میری بات اس تک پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے. چند سال پہلے ایک نابینا شخص جس کو آپ جانتے ہو دلشاد زخمی کے نام سے وہ نعتیں پڑھا کرتا تھا, وہ اللہ کی توحید اور کبریائی کے نغمے پڑھا کرتا تھا. اس کی آواز سے فرشتے بھی جھومتے تھے, درخت و دیوار بھی اس کے ساتھ لے ملانے لگتے تھے. مگر اسے لگا کہ یہاں قدر کم ہے, یہاں ہدیہ کم ہے, یہاں تحفہ کم ہے, یہاں نذرانہ کم ہے, یہاں عزت کم ہے. تو اس نے اپنے ہاتھ میں طبلہ اٹھایا, سارنگی اٹھائی, باجا اٹھایا اور اب وہ ہارمونیم اٹھا کر بات کر رہا ہے. اور اب جو یوٹیوب پر دیکھو گے تو ادھر لڑکی بیٹھی ہے, ادھر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہا ہے کہ یہ لڑکی تو پٹاخہ گا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ ہمارا کوئی کچھ نہیں, اللہ نے ہمیں قبول فرمایا. یہ سامنے نوجوان بیٹھا ہے, یہ نوجوان کہیں مدرسہ ہوتا ہے, کہیں جلسہ ہوتا ہے, ثاقب اس کا نام ہے, ملک میڈیا کے نام سے چلایا. یہ علماء کی تقریر